بصیرت میں، سیاسی بصیرت میں، علم میں، حلم میں، حوصلے میں اور عزم مصمم میں اور عشق مصطفیٰ میں، علم میں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آگے آ گئے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بھی ان پر امتحان آیا، صحابہ کرام حیران اور پریشان ہوئے، تو صحابہ کرام میں صرف ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنے علم و فضل سے اور نور بصیرت سے صحابہ کرام کی حیرت کو مٹایا اور ان کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہاتھ میں تلوار لے لی، فرمانے لگے جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، فرمایا میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اتنے ابو بکر صدیق آئے، خطبہ دیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے، کیا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں یا طبی موت سے دوچار ہو جائیں تو کیا صحابہ کرام تم الٹے قدم پھر جاؤ گے، دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کائنات ان کے لیے پیدا ہوئی، یہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذہن اور قلب پرسکون ہو گیا، ہر آدمی کی زبان پر یہ آیت مبارکہ جاری تھی، وما محمد الا رسول، ہر کوئی اطمینان کے ساتھ اپنے گھر پہنچا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر ہماری یوں رہنمائی کی کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ آیت مبارکہ آج کے دن کے لیے اتاری گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام علیہم الرضوان حیرت زدہ ہیں کہ سرکار کی قبر مبارک اور حضور کا مزار کہاں بنایا جائے۔ کسی نے کہا جنت البقیع میں، کسی نے کہا ریاض الجنہ میں، کسی نے کیا کہا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ رب العالمین کسی نبی کی جہاں پر اس کی تدفین کو پسند فرماتا ہے، اللہ کریم اسے موت سے وہیں دوچار کرتا ہے۔ لوگوں، میری بیٹی عائشہ ام المومنین کے حجرے میں رسول اللہ کا وصال ہوا، اللہ رب العالمین کو حضور کا مزار کے لیے یہی حجرہ مبارکہ پسند آیا، لہذا اسی حجرے کو حضور کے لیے ابدی آرام گاہ بنا دو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ ام المومنین کے حجرے کو حضور کا روضہ بنا دیا۔ زندگی میں تھے تو حضور کے محبوب تھے اور وصال کے بعد بھی حضور کے اتنے محبوب تھے، اور حضور کی بارگاہ میں جو محبت ہے اس پر اتنا ناز تھا، اتنا اعتماد تھا کہ جب وصال ہوا فرمایا رسول اللہ کے مزار کے سامنے میری چارپائی کو رکھ دینا، پھر انتظار کرنا کہ کیا حضور مجھے اپنے حرم میں بلاتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی حجرہ عائشہ ام المومنین کے دروازے پر حضرت ابوبکر صدیق کی چارپائی کو رکھا گیا تو مزار پر انوار سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے دیر کیوں لگاتے ہو، حرم محبوب میں محبوب کو داخل کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں داخل کیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی خمیر میں فلاں مٹی شامل ہے، فلاں کی خمیر میں فلاں پاکیزہ مٹی شامل ہے، فلاں کے خمیر میں پلید مٹی شامل ہے۔ کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ ابو بکر صدیق کے خمیر میں کون سی مٹی شامل ہے تو حدیث طیبہ میں آیا کہ جہاں آدمی دفن ہوتا ہے وہیں کی سرزمین اس کے خمیر میں شامل ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ ابو بکر صدیق کی خمیر میں کس کی مٹی شامل ہے تو یقین کر لیجئے آپ کے خمیر میں وہی مٹی شامل ہے جو رسول اللہ کے خمیر میں جو مٹی شامل ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مزار ہے، حضور کا جہاں روضہ ہے، جہاں میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدفن ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہی روضہ ہے، ان کا وہی مدفن ہے۔ قیامت کے دن ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا، لیکن ابو بکر صدیق تیری شان پر قربان جائیے تو اس حال میں اٹھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں بائیں لیا
اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ارشاد فرمایا جیسے ابھی ہم اس وقت یہاں موجود ہیں، فرمایا ہم قبروں میں یوں ہی اس طرح سے اور اسی عالم میں اٹھیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے رفیق ہیں، وہ حضور کے صاحب ہیں، وہ زندگی میں حضور کے صاحب ہیں، وہ غار میں حضور کے صاحب ہیں، وہ مزار میں حضور کے صاحب ہیں، وہ قبر و حشر میں حضور کے صاحب ہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں۔ اور یہ حضور کے وہ صاحب ہیں کہ جن کی صحابیت کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے پاروں میں دی۔ اللہ رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اور آپ کی زندگی کی روشنیوں سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن راہوں پر آپ چلے ہیں اللہ کریم ان روشن راہوں پر ہمیں ہمارے حکمرانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کی قوم کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔